فقہ حنفی جو ہے اس کے دفاع میں گھمن صاحب بات کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات لا علمی کی بنا پہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کی فقہ کے مخالف بات ہوتی ہے، شاید جس راف صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے لا علمی کی بنا پہ، واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی گھمن صاحب کو متکلم اسلام کہا جاتا ہے اپنے حلقہ احباب میں، تو وہ پھر ظاہر متکلم اسلام صاحب ہیں تو کچھ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن ایک مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اچھا، تو ایک مطلب اختلافی بات ہے، بعض کے مطابق کہہ سکتے ہیں، بعض کے مطابق نہیں کہہ سکتے، تکفیری اس میں زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں اور اس بنا پہ مسلمانوں کی تکفیر بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو گھمن صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے بغیر کسی کے پیدا ہونے کے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی اللہ نے، اللہ ازل سے ہے ابد تک ہے۔ فرماتے ہیں خدا کو خدا اسی لیے کہتے ہیں وہ خود بخود پیدا ہے بغیر کسی کے پیدا ہونے کے۔ اللہ اکبر، یعنی خدا کو پیدا، مطلب اللہ کو یعنی خود کہتے ہیں خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے، اللہ خود پیدا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا ہے جی۔ یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ گھمن صاحب جب بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے سر سے کیا بات نکل رہی ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء کو چاہیے کہ گھمن صاحب کو سمجھائیں، بتائیں کہ آپ کیا کہنے چلے ہیں، کتنی بڑی خطا ہے، کتنی بڑی غلطی ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے بغیر کسی کے پیدا ہونے کے، یہ بہت بڑی غلطی۔ گھمن صاحب کو چاہیے علل اعلان اپنی اس خطا، اپنی اس غلطی اور بھول پر وہ رجوع کریں اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور جو عوام ہیں ان سے بھی معافی مانگے کہ میں نے آپ کے سامنے، یہ طلبہ ان کے سامنے میں نے ایسی بات کر دی ہے۔